بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، میری خواہش ہوگی کہ گفتگو کے آغاز پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان یہ جو گفتگو کا ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں۔ امریکہ کے دورے کے دوران انہوں نے ایک ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کی سختی سے تردید کی ہے کہ پاکستان روس سے تیل لینے جا رہا ہے یا اس طرح کا کوئی منصوبہ اور ارادہ رکھتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی یہ دو ٹوک تردید اس کے چند دن بعد سامنے آئی جب ایک وفاقی وزیر مصدق ملک ایک وفد کے ساتھ ماسکو گئے تھے اور وہاں انہوں نے کچھ معاہدات کیے تھے اور واپسی پر انہوں نے یہ مجدہ سنایا تھا قوم کو کہ روس کے ساتھ سستے تیل کا معاہدہ ہو چکا ہے اور جلد ہی اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ گو کہ مصدق ملک کے اس دعوے کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی تھی اور بالخصوص روس کے حوالے سے لکھے گئے ایک آرٹیکل میں جو بعد میں سوشل میڈیا پر بھی زیر گردش رہا، یہ بات سامنے آئی تھی کہ روس نے پاکستان کو چین اور بھارت کے ریٹ پر تیل فراہم کرنے سے معذرت کر لی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ سہولت صرف روس کے اتحادی ممالک کے لیے ہے یا ان ممالک کے لیے ہے کہ جنہوں نے یوکرین کے مسئلے پر مغرب کا ساتھ نہیں دیا اور وہ کسی نہ کسی انداز میں موقف کے ہی لحاظ سے روس کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور چونکہ پاکستان نے اس مرحلے پر روس کا ساتھ نہیں دیا اس لیے وہ اس سہولت سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ یوں بھی کئی اقتصادی ماہرین نے اس بات کو، اس دعوے کو خلاف حقائق قرار دیا تھا کہ روس واقعتاً پاکستان کو سستا تیل فروخت کرنے پر آمادہ ہو رہا ہے۔ اب بلاول بھٹو زرداری نے دو ٹوک انداز میں امریکہ میں اس بات کی تردید کی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور مصدق ملک نون لیگ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور دونوں بہت پرومیننٹ مانے جاتے ہیں سیاست میں اور اپنی شخصی پارٹیوں میں۔ تو یوں لگ رہا ہے کہ ایک موجودہ حکومت کے اندر بھی روس سے تیل کے خریدنے کے معاملے میں ایک کھینچا تانی کا آغاز ہوا ہے، اور یہ آغاز جو ہے، یہ جو ہلکی سی دراڑ ہے، یہ آگے چل کر کوئی بہت بڑی خلیج بھی بن سکتی ہے۔ روس سے سستے تیل کا معاملہ ایک ایسا ٹائم بم رہا ہے کہ جس کو چھونے کی کوشش میں عمران خان کی حکومت بھگ سے اڑ کر رہ گئی تھی۔ یہ ایک ایسی بارودی سرنگ تھی کہ جس پر پاؤں پڑتے ہی وہ سارا کھیل جو ہے وہ الٹ کر رہ گیا تھا۔ جب توانائی کے متبادل ذرائع کے لیے عمران خان روس میں موجود تھے تو عین انہی لمحوں میں روس یوکرین پر پل پڑا تھا، اور یوں مغرب نے عمران خان کی ماسکو میں موجودگی کو اپنی انا کو ایک چیلنج کرنے اور پاکستان کی سرتابی کا سا تاثر لیا تھا، اور پہلے سے ہی جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان ایک کھٹ پٹ چلی آ رہی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ کی قیادت میں عمران خان کی حکومت اور ان سے جان چھڑانے کے لیے مختلف ایک ہیلے بہانوں اور تدابیر اختیار کر رہی تھی۔ یہ جو دورہ ہے عمران خان کا، یہ اس میں پھر یہ بالکل آخری دھکا ثابت ہوا، کیونکہ اس کے بعد امریکہ کی زخمی انا کو یہ گوارا نہیں تھا کہ عین اس وقت جب صدر پوٹن مغرب کو چیلنج کر رہے تھے، مغرب پر یلغار کر رہے تھے، یوکرین کی صورت میں مغرب کی پالیسیوں کو چیلنج کر رہے تھے، عین اس وقت عمران خان کا جا کر صدر پوٹن سے ہاتھ ملانا یہ امریکہ اور مغرب کی انا کو گوارا بھی نہیں تھا، اور یہ ان کو بڑی حد تک اس انا کو زخمی کرنے کا باعث بنا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے پھر گو اہیڈ کا فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں پھر ایک سائفر آیا، اور اس سائفر کے بعد
پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو رجیم چینج کرنے میں خاصی آسانی ہوئی۔ یوں یہ سستے تیل کی جو خواہش ہے وہ پاکستان کی حکومت کو اور عمران خان کو خاصی مہنگی اور بھاری پڑی تھی، کیونکہ پھر اس کے بعد ان کی حکومت کا دھڑم تختہ ہو گیا۔ اب جب کہ نون لیگ کی جو حکومت ہے، یعنی جو میجر اس کا ایک پارٹنر ہے اس کی حکومت کی، وہ نون لیگ ہے، اور اس کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہیں، جو بڑے ارمانوں سے اور بڑے چاؤ کے ساتھ وطن واپس آئے تھے کہ وہ ڈالر کی قیمت بھی کم کریں گے، وہ IMF کے ساتھ ڈیلنگ کا طویل تجربہ رکھنے کی بنا پر اس بار IMF کو ہاتھ ہولا رکھنے کے لیے آمادہ کریں گے، لیکن یہ ارمان پورے نہیں ہوئے۔ یوں لگتا ہے کہ IMF کے اور حکومت کے درمیان معاملات کی جو سوئی ہے وہ کہیں پھنس کر رہ گئی ہے، اور اب حکومت کے لیے بہت سے آپشنز جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اور یوں ایک حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس کے نتیجے میں IMF کی طرف سے کسی نرمی کے نہ ہونے کے نتیجے میں ان کے لیے پبلک میں جو سپیس ہے وہ مزید کم اور تنگ ہوتی جا رہی ہے، اور ایک کشیدگی کی سی صورتحال ہے۔ اسحاق ڈار خود بھی IMF کے خلاف خاصا مضبوط اور خاصا ایک جاندار قسم کا موقف اپنا چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی پچھلے دنوں IMF پہ برستے ہوئے نظر آئے، جو نون لیگ کے زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں PDM کی سیاست میں۔ تو یوں ایک کشیدگی کی سی کیفیت ہے، یعنی اسحاق ڈار نے دبے لفظوں میں یہ کہا بھی کہ جو وعدے ان کے ساتھ کیے گئے تھے امریکہ کی طرف سے وہ پورے نہیں ہوئے، یعنی IMF اگر ہاتھ ڈھیلا چھوڑتا ہے، اگر اپنی مٹھی کھولتا ہے پاکستان کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ پاکستان سے مکمل طور پر راضی ہو گیا ہے۔ لیکن اگر IMF کے رویے میں کوئی سختی برقرار رہتی ہے اور اس کے رویے میں کوئی واضح تبدیلی نہیں آتی، تو اس کا مطلب امریکہ کی بدستور ناراضگی ہے۔ لیکن اگر یہ رویہ کچھ نرم ہوتا ہے، ہاتھ ڈھیلا ہوتا ہے، مٹھی ڈھیلی ہوتی ہے پاکستان کے لیے، تو اس کا مطلب ہے امریکہ پاکستان سے خوش ہو گیا۔ یہ پچھلی کافی برسوں سے ایک یہ پریکٹس چلی آ رہی ہے۔ اس وقت ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ امریکہ اپنے بہت سے مطالبات پاکستان کی اسٹیبلش سے منوانے کے باوجود پاکستان کے ساتھ وہ پوری طرح خوش نہیں ہے۔ اسے کہیں نہ کہیں یہ شک ہے، اسے کہیں نہ کہیں یہ خطرہ اور خوف موجود ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہیں یو ٹرن لے کے اپنے تمام جو پچھلے جو آرمی چیف کے دور میں، جنرل باجوہ کے دور میں جو فیصلے ہوئے تھے، جو معاہدات ہوئے تھے، ان سے کہیں یو ٹرن لے کر دوبارہ اپنی پوزیشن پر واپس نہ چلی جائے۔ تو یوں لگتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے امریکہ کے دورے کے دوران اس بات کو محسوس کر لیا ہے کہ امریکہ میں یہ ایک سنجیدہ اور حساس معاملہ ہے روس سے تیل لینے کا، اور جن ملکوں نے اس سے سرتابی کی ہے اس حکم سے، ان میں بھارت بھی شامل ہے، اور بھارت کو بھی کسی نہ کسی انداز میں کسی نہ کسی وقت اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ بھارت اس وقت آزادیوں کا لطف لے رہا ہے، تیل خریدنے کے معاملے میں، روس کے ساتھ تعلقات کے معاملے میں، روس کی مذمت نہ کرنے کے معاملے میں، لیکن یوں لگتا ہے کہ اس بنا پر امریکہ بھارت کو کچھ نہ کچھ سبق سکھانے کے موڈ میں دکھائی دیتا ہے، اور وہ سبق جو ہے پاکستان کے ذریعے ہی سکھایا جا سکتا ہے۔ جو بلاول بھٹو زرداری نے امریکہ میں نریندر مودی کی بالکل عمران خان سٹائل میں درگت بنائی ہے، اور انہیں گجرات کا کسائی کہا ہے سلامتی کونسل کے اجلاس میں، تو وہ لگتا ہے کہ وہ امریکہ نے یوکرین کے معاملے میں بھارت کی تھوڑی سی جو ہے سرزنش کرنے کا ایک فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے امریکی سفیر آزاد کشمیر آئے، انہوں نے آزاد کشمیر کے لیے آزاد کشمیر کے الفاظ استعمال کیے، اور ان کی جو زبان پر یا دوسرے جو امریکی سفارتکار آتے ہیں ان کی زبان پر پاکستان کے لیے ڈو مور کا منترا نہیں ہوتا، بلکہ وہ کشمیر کے لیے تھوڑے ٹھنڈے اور نرم جذبات کا اور ہمدردانہ قسم کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ تقریباً وہ پوزیشن ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی جو پری 9/11 تھی، کہ جب امریکہ
پاکستان کے ساتھ کشمیر کے معاملے پر اور انڈیا کے معاملے پر تھوڑا سا سرتال بھی ملاتا تھا، لیکن ساتھ ہی اسے افغانستان کے مسئلے پر دباتا بھی تھا اور بھارت کی دم پر بھی پاؤں رکھتا تھا۔ کبھی APHC کے لیڈروں کے ساتھ امریکہ کے سفارتکار ملتے تھے اور کبھی کوئی اور انداز اپنایا جاتا تھا، لیکن 9/11 نے پھر صورتحال تبدیل کر دی تھی اور امریکہ کا جو منظر ہے، ماحول ہے، وہ پاکستان کے حوالے سے یکسر تبدیل ہو کر رہ گیا تھا اور چہار سو جو ہے وہ ایک دشمنی کی سی فضا ان کے تھنک ٹینکس اور پالیسی سازوں میں نظر آنے لگی تھی اور پاکستان کی ساری جو سپیس ہے وہ کیپچر کر لی تھی بھارت نے۔ اب لگتا ہے یوں ہے کہ یوکرین کے مسئلے پہ جو لائن بھارت نے اختیار کی ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہے وہ پری 9/11 دور میں یا 90s میں واپس جائیں گے یا جا رہے ہیں، اور پاکستان پبلک مقامات پہ اور پاکستان مختلف حوالوں سے بھارت کی چٹکیاں کاٹنے کا جو عمل ہے تیز کرے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مغرب میں نریندر مودی جو اس وقت مغرب کے بڑے قریبی اتحادی سمجھے جاتے ہیں، ان کی جو درگت بنی ہے بلاول بھٹو کے ہاتھوں، وہ بھی ایک مخصوص پس منظر رکھتی ہے کہ بھارت کے لیے بھی شاید سب اچھا نہیں ہے۔ روس سے تیل خریدنے کے بعد اور یوکرین کے معاملے پر روس کی مذمت نہ کرنے کے بعد جنرل باجوہ چونکہ ابھی عمران خان وزیر اعظم ہی تھے، انہوں نے روس کی مذمت کا فریضہ انجام دے کر مغرب کو خوش کر دیا تھا، تو اس کے بعد سے پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بدلنے لگے تھے، مہرے تبدیل ہونے لگے تھے، مقامات اور مدار اور مورچے تبدیل ہونے لگے تھے، پوزیشنیں تبدیل ہونے لگی تھیں۔ تو اب جب کہ نون لیگ جو ڈیل نہ ہونے پر، یعنی IMF کی طرف سے جو رویہ ہے وہ نرم نہ ہونے کی بنا پر ناخوش نظر آتی ہے مغرب کے ساتھ، وہ روس کی طرف جانا چاہتی تھی تیل کی خریداری کے لیے، لیکن بلاول بھٹو زرداری نے امریکہ کے تیور دیکھتے ہوئے، تیور بھانپتے ہوئے یا چڑھی ہوئی تیوری کو دیکھ کر وہ کلی طور پر ایسی کسی بھی کوشش سے مکر گئے اور ایسی کسی بھی مستقبل میں بھی اس کے امکانات سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یوں لگتا ہے کہ ایک حکومت کے لیے روس کا جو سستا تیل ہے وہ ٹائم بم ثابت ہوا، وہ بارودی سرنگ ثابت ہوئی۔ یوں لگتا ہے کہ PDM کی حکومت کے لیے بھی اگر یہ لائنیں اسی طرح اختیار کی جاتی رہیں، اپنی اپنی پوزیشنیں اسی طرح اختیار کی جاتی رہیں، تو روس کا تیل اس کے لیے بھی تقریباً ایک ٹائم بم ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ دو اتحادیوں نے ایک دوسرے کو خاصا امبیرس کر دیا ہے۔ ایک حکومت کے اندر دو الگ موقف ہیں، اور یہ موقف زبانی حد تک بھی نہیں ہے، بلکہ حکومت کا ایک وفد جو ہے وہ ماسکو بھی جا چکا ہے اور وہاں جا کر وہ اعلان کر چکا ہے